بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اور ناز و نعمت میں ہوگا، کبھی تنگ حال نہ ہوگا، اس کا لباس برا نہ ہوگا، نہ اس کی جوانی ڈلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی بیوی کو جو کچھ دیتا ہے اس کے لیے صدقہ کرنے کے حکم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جنت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنی نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کو ہلاک کرنے والا مال عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانی سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ غیبت نہ کر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نمام جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمام وہ شخص ہے جس کی زبان محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے مشروب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جنت سے دو پر نالے اس میں تیزی سے شامل ہو کر اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک پر نالا سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں خوش خلقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسا ہی ہے جیسا باپ کا حق بیٹے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ اسے غلام پائے پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔
Music licensing reimagined. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں.